بڑا مشہور اس کا واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ وہ بڑا دولت مند، اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی دولت عطا فرمائی، لیکن یہ ہے کہ دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ وہ شراب بھی پیتا، برائی کے سارے جتنے بھی کام تھے اس کے اندر تھے، اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر وہ ایک عورت کو اپنے گھر کے اندر بلاتا اور جو بھی برائیاں تھی وہ اس کے اندر موجود تھی. ایک رات کہتے ہیں وہ آیا اور ایک عورت اس کے پاس آئی اور اس کو اس نے 2500 سونے کے دینار دیے اور اس کے بعد وہ اس کو اپنے پاس لے کے آئی. کہتے ہیں رات جب ہوئی، رات کی تاریکی کے اندر جب اس نے برائی کا ارادہ کیا تو اچانک وہ عورت جو کہ تہجد گزار عورت تھی، جو نوافل پڑھنے والی عورت تھی، وہ اپنے یتیم بچوں کی وجہ سے اس کام کے اوپر مجبور ہو گئی. وہ اچانک رونے لگی، داڑے مار مار کے رونے لگی. کفل کہنے لگا عورت تجھے کیا ہو گیا ہے؟ 2500 دینار تجھے دے کے میں لے کے آیا ہوں اور تو رو رہی ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی کاش آج میرا شوہر زندہ ہوتا، کاش آج میرا خامد زندہ ہوتا، میں یہ گناہ کرنے پہ مجبور نہ ہوتی. میں تو اس لیے پریشان ہوں، یہ وہ لمحہ آ چکا ہے جس لمحے کے اندر میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا کرتی تھی، عبادت کیا کرتی تھی. میں تو اس لمحے اللہ کی بارگاہ میں تہجد گزاریاں کیا کرتی تھی، اس لمحے کے اندر میں اللہ کی بارگاہ میں مناجات کیا کرتی تھی. یہ کون سا وقت میرے اوپر آ گیا ہے کہ میرے لیے یہ مجبوری بن گئی ہے کہ مجھے یہ گناہ کرنا پڑ رہا ہے؟ مجھے خوف آتا ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ رب تعالیٰ میرے بارے میں کیا سوچے گا جس کی بارگاہ میں رات کو ان لمحات کے اندر میں جھکا کرتی تھی، رویا کرتی تھی. آج میں اس کی بارگاہ میں کیا کرنے کے لیے جا رہی ہوں؟ یہ سننا تھا وہ کفل جو گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا بندہ، لیکن اس کی دل کی دنیا بدل گئی. زاروں کے تار وہ رونے لگا، توڑ دی اس نے شراب کی بوتل کو باہر پھینک دیا اور اس سے عورت سے کہنے لگا او میری بہن تو نے کیا بات کر دی؟ تجھے اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف، تجھے اللہ تعالیٰ کی یاد، تجھے اللہ تعالیٰ سے ایک گناہ کے بدلے میں اتنا خوف آتا ہے؟ میں جو ساری زندگی گناہوں کی دلدل کے اندر پھنسا ہوا ہوں، میرا کیا بنے گا؟ میرا کیا حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا؟ کل قبر کے میدان میں اللہ کو کس طرح سے جواب دوں گا؟ حشر کے میدان میں رسول اللہ کے سامنے کس طرح سے میں جاؤں گا؟ او میری بہن یہ دعا کر جو آنسو اللہ نے تجھے عطا فرمائے، یہ آنسو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرما دے. کاش کہ یہ آنسو جو اللہ نے تجھے عطا فرمائے اللہ تعالیٰ یہ آنسو مجھے بھی عطا فرما دے. اے میری بہن دعا کر میرے لیے. وہ عورت جب دعائیں کرنے لگی اللہ تعالیٰ تجھے تیرے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ تجھے گناہوں سے محفوظ رکھے. وہ بندہ، وہ کفل نامی بندہ، اس نے اشرفیوں کی تھیلیاں نکالی، اس عورت کے قدموں میں ڈال دی، کہنے لگا میری بہن میرے لیے دعا کرنا، میں نے زندگی بھر بڑے گناہ کیے ہیں، میں نے بہت سی عقاریاں کی ہیں، آج میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. کہتے ہیں وہ کفل جس نے اسی رات توبہ کی، تازہ غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد مصلی نماز پہ آ کے نوافل ادا کرنے لگا، اللہ تعالیٰ سے معافیاں کرنے لگا، مناجات کرنے والا انکساریاں کرتے ہوئے کہنے لگا او میرے اللہ میں گناہگار سے اکار بدکار، یا اللہ میں نہیں جانتا کہ تو مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، میں نہیں جانتا کہ میرے گناہ بڑے ہیں یا تیری رب میں یا تیری الہ العالمین بارگاہ میں میرے گناہوں کی معافی ہو یا نہ ہوگی. اللہ اکبر. علماء فرماتے اسی حالت کے اندر مصلی نماز کے اوپر ہی اس کی روح قصر پرواز کر جاتی ہے اور وہ بندہ اسی حالت کے اندر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. لکھنے والوں نے لکھا کہ اس کفل کا جو محل تھا اس کے چپے چپے سے، اس کے کونے سے محبت کی، اس کے انبر اور مشک و انبر کی خوشبوئیں آنا شروع ہو گئی. اور صبح جب اٹھ کے لوگوں نے دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے محل کے ہر دیوار کے اوپر لکھا ہوا ہے یغفر اللہ الکفلا، یغفر اللہ الکفلا، یغفر اللہ الکفلا. اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے کفل کو، اللہ تعالیٰ نے کفل کو معاف کر دیا ہے. گویا لگ گئی چوٹ او